أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے کائنات کی ہدایت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے، اور امت محمدیہ کی ہدایت تشریعیہ کے لیے 3 اسباب منتخب فرمائے ہیں. ایک عقل اور فطرت ہے، دوسرا قرآن مجید ہے، اور تیسرا وارثان قرآن ہے. قرآن عقل بھی ہادی ہے، قرآن بھی ہادی ہے، اور معصوم بھی ہادی ہے. قرآن مجید کے بارے میں کل چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی کہ خداوند عالم جن الفاظ سے قرآن مجید کا تعارف کراتا ہے، سید الانبیاء کی فرمودات میں بھی ہمیں وہی الفاظ نظر آتے ہیں، اور مولے متقیان کے خطبات میں بھی ہمیں وہی الفاظ نظر آتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کا ہدف ایک ہی ہے، قرآن کا بھی اور معصوم کا بھی، اور وہ ہے ہدایت کرنا. اور قرآن کی تلاوت بھی ہمیں اسی عنوان سے کرنا چاہیے کہ قرآن ہادی ہے اور ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں قرآن مجید فقط ایک مقدس کتاب کے عنوان سے رائج ہے. اس سے آگے ہم قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں، یہ چیز کم از کم ہمارے اس معاشرے میں رائج نہیں ہے. آپ دیکھ لیں 2 قسم کے قرآن مجید کے بارے میں. ایک تو ہم نے وہ اتنے ختم پڑھنے ہیں اور اس سے اپنی مردہ دادی، نانی، بابا، دادا ان کو بخشوانا ہے. حالانکہ
سوچیں جس انسان کا پوری زندگی کا دورانیہ قرآن کی مخالفت میں گزر گیا ہو، اس کی قبر پہ قرآن پڑھیں گے تو فائدے کی بجائے بعض حالات اور واقعات تو ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے والے کو نقصان ہوتا ہے۔ یعنی میں حالات، ایک بزرگ عالم دین بیان کر رہے تھے کہ کوئی بندہ مر گیا نا، ساری زندگی قرآن کے خلاف جیا، مرنے کے بعد انہوں نے ایک مولوی کو ٹھیکے پہ لے لیا، جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے کہ جاؤ ہمارے بابے کی قبر پہ تم نے کم از کم چلے تک تو قرآن پڑھنا ہی ہے۔ تو ایک مولانا گئے اور وہ پڑھنے لگے تو عجیب کیفیت قبر کی، ڈر گئے، اتنا عذاب اس قبر پہ تھا۔ اور پھر جس کو مکاشفہ کہتے ہیں، ایک چیز کشف ہو کے سامنے ظاہر آ جاتی ہے، مرنے والے نے کہا کہ تو جو جو آیت پڑھتا ہے نا، میرے عذاب میں اس سے اضافہ ہو رہا، کیونکہ ساری زندگی جو مخالفت کی۔ تو اس لیے کم از کم قرآن سے مانوس رہیں گے تو مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہے، پڑھنا چاہیے، ثواب ہے، بہت اجر ہے۔ حتیٰ آپ کے سامنے ہے کہ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے مولا متقیان کو وصیت فرمائی تھی کہ جب مجھے دفن کر لینا نا تو کبھی کبھی آ کے میرے چہرے کے سامنے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ بی بی کی وصیت میں موجود ہے۔ تو اس سے ہم مردے کے لیے پڑھنا، میت کے لیے پڑھنا، سنت بھی ثابت کر سکتے ہیں، سنت زہرا بھی ہے اور سنت علویہ بھی ہے، لیکن کم از کم قرآن سے انسان کا انس تو زندگی میں ہو۔ تو تلاوت بھی جو کرنا ہوتی ہے اس میں فقط زبان کی حد تک پڑھنے کا بھی اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا، تدبر، تعلم، تفقہ، تعقل اور تیقن، یہ سارے الفاظ تقریباً ہم معنی ہیں، لیکن مختلف آیتوں میں ان الفاظ کو خداوند عالم نے بیان فرمایا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ کیوں نہیں قرآن میں تدبر کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ یعنی اب سوچیں، یعنی بغیر تدبر کے قرآن پڑھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ قلب مقفل ہے، فطرت پہ پردے ہیں جو قرآن کے بارے میں غور نہیں کرنے دیتے۔ پھر فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے قرآن کی آیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مفصلات، کل بھی مولا متقیان کے خطبہ میں بھی تھا کہ
رَيًّا لِعَطْشِ العلماء کہ علماء کرام کی پیاس کی سیرابی اس قرآن میں ہے۔ حالانکہ روایات ہیں کہ جس طرح زمین بارش سے سیر نہیں ہوتی، عالم حصول علم سے سیر نہیں ہوتا۔ آخری زندگی کے لمحات میں بھی تحقیق میں لگا ہوتا ہے۔ ایک عالم دین، بلکہ میں علامہ گلاب علی شاہ، خدا درجات بلند کرے، علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ کی وفات ہوئی نا، تو ہم ڈھیر سارے یہاں سرگودا سے بھی ایک ویگن لے کے ہم گئے، اور علامہ محمد حسین صاحب قبلہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیے راستے پہ، اور گئے ہم علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ کی قبر پہ۔ تو وہاں میں نے ڈکو صاحب کو اس طرح دھاڑیں مار کے روتا ہوا دیکھا جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ بین کرتی ہے۔ رو کے کہہ رہے تھے تو پہاڑ تھا علم کا۔ علامہ یار شاہ صاحب کو خطاب کر کے کہنے لگے تو پہاڑ علم کا تھا، پتہ نہیں زمین کے نیچے کس طرح سمٹ گیا۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو جملہ کہتے ہیں زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، یہی جو ایسی ہستیاں دنیا سے جاتی ہیں تو پھر زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ پھر مولانا نے فرمایا ایک اور نیکی بھی کر لیں، رحمت اللہ علیہ نیکیوں کے اسباب تلاش کرتے تھے۔ یقین کرو مولانا محمد حسین صاحب نیکی سمیٹنے میں بڑے حریص تھے۔ لفظ شاید آپ کو پسند نہ آئے، لیکن میں نے تو ان کی خلوت کو دیکھا ہے نا، بہت حریص تھے نیکی کمانے میں۔ تو کہا ایک اور نیکی بھی کر کے چلے جائیں، علامہ گلاب علی شاہ صاحب کی عیادت کر لیں۔ بڑھاپے پہ میں نے دیکھا اس وقت ان کو وہ کینسر لا علاج ہو چکا تھا مولانا گلاب علی شاہ صاحب کا، وہ یورپ سے واپس آ چکے تھے۔ ہم گئے تو پیچھے ٹیک لگا کے نا تکیے کی بیٹھے تھے، اور اس حالت میں بھی لکھ رہے تھے۔ یقین علامہ گلاب علی شاہ، میں نے آنکھوں سے دیکھا لکھ رہے تھے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، اوے ہاشمی جوانا تیری ہمت نو سلام، ہمت نو سلام۔ ایک عالم دین کا آخری وقت ہے، شاگردوں کو کہتے ہیں لکھو لکھو لکھو۔ کا خیر ہے، فرمانے لگے انبار کو آگ لگ گئی ہے، جتنا قیمتی مال لے سکتے ہو لے لو۔ یعنی موت پاؤں کی طرف سے اثر کر چکی ہے، اور جتنا، یقین کرو ہم لوگ دور ہیں علماء سے، ہمیں ان کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے۔ صاحب جواہر الکلام آیت اللہ جواہری، جوان بیٹا مر گیا، جوان، تھوڑا جنازے میں دیر ہے، سامنے بیٹے کی میت پڑی ہے، آغا جواہری لکھ رہے ہیں جوان میت بیٹے کی، اور بابا لکھ رہا ہے۔ تو کسی نے کہا آپ بھی لکھ رہے ہو؟ کہا ہاں، یہ چند سطریں فقہ اہل بیت لکھ رہا ہوں تاکہ اس کا ثواب میرے بیٹے کو پہنچے۔ یہ نہیں سیراب ہوتے علماء، علم سے نہیں سیراب ہوتے، تحقیق لگی ہی رہتی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات
کو تفصیل سے خداوند عالم نے بیان کیا تاکہ لوگ اس سے علم حاصل کریں۔ قد فصلنا آیات لقوم یفقہون، ہم نے قرآن مجید کی آیات کی تفصیل بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، تفقہ، جو فقاہت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو سمجھ لیتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی آیت کو سمجھ لیتے ہیں تو فقیہ بن جاتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ میں نے کئی بار آپ لوگوں کو سنایا، ایک جنگلی بدو آیا تھا سید الانبیاء کی خدمت میں، کہا ہر روز تو نہیں آ سکتا، کچھ تھوڑا سا قرآن یاد کراؤ جس سے جہاں بھی رہوں ہدایت پہ رہوں۔ تو ان دنوں میں سورہ زلزال کا نزول ہوا تھا، تو حضرت نے ایک صحابی کو کہا کہ اس کو یہی اذا زلزلت الارض زلزالہا یاد کرا دو، اور جب آخری دو آیتوں پہ پہنچا تھا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو کہا استاد جی بس کرو نا، مجھے یہ بتاؤ یہ دو چھوٹی آیتیں قرآن ہیں؟ کہاں؟ سید الانبیاء نے فرمایا یہ قرآن ہے، کہ اگر یہ دو جملے قرآن ہیں تو میری ہدایت کے لیے یہ دو جملے ہی کافی ہیں۔ چلا گیا۔ سید الانبیاء نے پوچھا اس استاد سے، سنا تیرے شاگرد کا کیا بنا؟ کہا جی بڑا اچھا شاگرد تھا لیکن کم حوصلہ تھا۔ اور کم حوصلہ سے کیا مراد؟ میں نے آپ کے حکم سے سورہ زلزال اس کو سنائی، جب آخری جملے پہ پہنچا تو اس نے کہا بس کرو، بتاؤ یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے، چونکہ آپ کا فرمان ہے یہ قرآن ہے۔ تو اس نے کہا اگر قرآن ہے تو میری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا کم حوصلہ نہیں تھا، رجع فقیہاً، دین کو سمجھ کے واپس لوٹا ہے، فقیہ بن کے واپس گیا۔ ایک آیت میں اتنی برکت پیدا ہو جاتی ہے کہ سید الانبیاء فرماتے ہیں رجع فقیہاً، کہ یہ جو جٹ تھا نا بدو، یہ فقیہ بن کے لوٹا ہے۔ قرآن میں اتنی برکت ہے تفقہ کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم اسی طرح قرآن کی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ قرآن کو عقل پہ لے جاتے ہیں، زبان تک نہیں۔ قرآن مجید کو اپنی عقل اور فطرت تک لے جاتے ہیں۔ ہم نے تفصیل بیان ہی ان لوگوں کے لیے کی۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے اپنی آیات کو کھلا بیان کیا اس قوم کے لیے جن کو یقین ہے کہ یہ کتاب خدا ہے اور کتاب ہدایت ہے۔ تو آپ خود ان آیات سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن آیات تدبر کے لیے، تعلم کے لیے، تفقہ کے لیے، تعقل کے لیے، تیقن کے لیے، لیکن ہم نے قرآن کو مختص کر لیا چومنے کے لیے، جھوٹی قسمیں اور نیاں دینے کے لیے، اماں جی کو مرنے کے بعد بخشوانے کے لیے۔ اصل ہدف سے ہی ہم ہٹ گئے۔ معصوم ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، یہ آیت حضرت نے پڑھی الذین آتیناہم الکتاب
یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب اور قرآن عطا کیا ہے، وہ لوگ کچھ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، سارے نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یتلونہ حق تلاوت ہے۔ یہ حق تلاوت کے بارے میں معصوم نے اس کی تفسیر بیان کی، اس کا معنی یہ ہے کہ یرتلون آیات، کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، سپیڈ نہیں، ہمارے ہاں سپیڈ، مجھے یاد ہے، خدا درجات بلند کرے، میرے استاد حافظ راجہ محمد عنید کے 2.5 منٹ میں سپارہ پڑھتے تھے نا، اتنی سپیڈ تیز ہوتی تھی۔ آیت اللہ مہدی حکیم آغا محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہما کے بیٹے پاکستان آئے تو مدرسے والوں نے کہا کہ ہم اپنا عجوبہ پیش کریں نا، کہ ہم نے قرآن پہ کتنا کام کیا ہے۔ حافظ صاحب شروع ہو گئے، وہ جو شروع ہوئے نا سپیڈ میں، تو آقا مہدی حکیم فرماتے ہیں بس کرو، چپ کر حافظ، قرآن کو اس طرح قتل نہ کر۔ وہ فائدے والی بات ہماری جو ہم نے سمجھا تھا، ہمارے لیے فخر ہے، جو قرآن کی رموز کو سمجھتے ہیں کہ اس طرح پڑھنا تو قرآن پہ ظلم کرنا ہے۔ ہماری آج کل وہی سپیڈیں ہیں کہ 8 ختم کریے دادی امت ساری فیملی نو بخشنے، بندے خدا سمجھ کے ایک آیت بھی پڑھ لو سب کے لیے کافی ہے، ایک پارہ ہی پڑھ لو، کم از کم معصوم فرماتے ہیں 10 آیتیں پڑھو اور ان 10 میں غور کرو، پھر آگے 10 پڑھو۔ آیت اللہ گل پیغانی رحمت اللہ علیہ، سید محمد رضا گل پیغانی، ان کے حالات میں میں نے پڑھا کہ ہر روز 50 آیت کی تلاوت کرتے تھے اور 10 آیتوں میں 24 گھنٹے غور کرتے تھے، پھر بن جاتا ہے آیت اللہ گل پیغانی۔ قرآن کی تہ تک جانا پڑتا ہے، رموز تک جانا پڑتا ہے۔ تو امام نے فرمایا وہ لوگ حق تلاوت یوں ادا ہوتا ہے کہ یرتلون آیات، کہ قرآن کی آیات کو ترتیل سے پڑھتے ہیں، ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے۔ ایک میں نے تفسیر میں دیکھا آداب قرآن نا، قرآن پڑھنے کے آداب کیا ہے، تو انہوں نے قرآن سے آیتیں لکھی ہے جی، بڑی قیمتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن شروع کرنا ہے تو آغاز لا یمسہ الا المطہرون، شروع یہاں سے کرنا ہے کہ باوضو با طہارت ہونا ہے۔ دوسرا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرو، یہ بھی قرآن کی آیت لکھی۔ پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، شروع کرنا ہے تو اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، یعنی اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ چوتھا فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ پانچواں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، پڑھنا ہے تو قرآن میں تدبر بھی کرنا ہے۔ یہ ہیں وہ شرائط جو خود قرآن میں بیان کی، ہم سپیڈوں کے پیچھے چلے ہوئے نہیں۔ رتل القرآن ترتیلا۔ اس کے بعد یتفہمون معانی ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پھر حق تلاوت تب ادا ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید کے معانی کو سمجھو، تفقہ سمجھنا، اور سمجھ لیا تو پھر یعملون باحکام، جو آئے ہیں نا احکام ان آیتوں میں، اس میں عمل کرنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ تیسرا سٹیپ عمل کرنا ہے۔ وَيَرْجُونَ وَعْدًا،
اور جو قرآن مجید نے وہ جو وعدے کیے ہیں نا کہ یہ کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، یہ چیزیں ملیں گی، یہ چیزیں ملیں گی، ان سب انعامات کی امید دل میں رکھنا ہے۔ وہ جو مولے متقیان نے اوصاف متقین بیان کیے ہیں خطبہ حمام میں، اس میں بھی حضرت نے یہی بیان کیا ہے نا کہ صاحبان تقوی حقیقی وہ ہوتے ہیں کہ اگر ایسی آیات سے گزریں جس میں جنت اور ثواب کی بات ہوتی ہے، فقط یہ کان نہیں دھرتے، دل کے کان بھی کھول دیتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ میں خطبہ حمام میں حضرت نے فرمایا۔ اور اگر ایسی آیت سے گزریں کہ فیہ تخفیف، کہ جس میں ڈر ہے، خوف ہے، تو اس طرح ڈرتے ہیں گویا کہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا یرجون وعدہ، ایک ہے وعدہ، ایک ہے وعید۔ وعدہ ہوتا ہے ثواب کا، جنت کا، وعید ہوتا ہے عذاب اور جہنم سے ڈرانا۔ وَيَخْشَوْنَ عَذَابًا، جہاں عذاب کا تذکرہ ہے پڑھ کے سپیڈ سے نہیں گزر جاتے۔ ہمارے ہاں تو سر میں پڑھ لو نا، عین جہنم کے عذاب کی بات ہو، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ او درک فی الدرک الاسفل من النار کو بھی سر سے پڑھوں نا، نعرے لگ دینا، شعور جو نہیں ہے۔ ہاں وَيَعْتَبِرُونَ أَمْثَالًا، سبحان اللہ، کہ اگر کوئی پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جن پہ عذاب نازل ہوا ہے تو یہ پڑھنے والے اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ قوم لوط پہ جو اتنا عذاب آیا وجہ کیا تھی، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یعتبرون، عبرت حاصل کرتے ہیں، امثالہ، جو ایسے واقعات پہلے گزر چکے ہیں۔ وَيَأْتُونَ أَوَامِرَهُ، جو قرآن میں عامر ہے ان سب اوامر پہ عمل کرتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام للہ علی الناس حج البیت واعلموا انما غنمتم فان للہ خمسہ ولرسولہ، یہ سارے اوامر الہی پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد یجتنبون نواہی ہے، اور جہاں جہاں خدا قرآن مجید نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ یہ ہے حق کے تلاوت۔ اگلا جملہ بھی سننا، ما هو واللہ بحفظ آیات و تلاوت صور و درس اعشارہ و اخماسہ، اللہ کی قسم قرآن کو حفظ کرنے سے حق کے تلاوت ادا نہیں ہوتا۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں ما هو واللہ، اللہ کی قسم، یہ حق کے تلاوت بحفظ آیات ہے، قرآنی آیات کو خالی حفظ کرنے سے ادا نہیں ہوتا۔ بتلاوت صور، قرآن کی صورتوں کو ظاہراً زبان سے پڑھ لینے سے حق تلاوت ادا نہیں ہوتا۔ بدرس اعشارہ و اخماسہ، میں نے 10 ختم کر لیے، میں نے 5 کر لیے، اس سے حق تلاوت ادا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا حافظوا حروفا، ان بدبختوں نے قرآن کے حروف تو یاد کر لیے، اضاعوا حدودا، قرآن کی جو حدیں تھیں ان کو ضائع کر دیا۔ بڑے بڑے حافظ، سپیڈوں والے، پورے رمضان میں تراویحوں میں ختم کرنے والے، لیکن بدبختوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پیغمبر خدا کا خلیفہ بلا فاصل کون ہے۔ اضاعوا حدودا، حدود قرآن کو ضائع کر دیا۔ فرمایا انما ہوا تدبر آیات، حق کے تلاوت ہے آیات الہیہ میں تدبر کرنا، آیات الہیہ کے بارے میں سوچنا، غور کرنا۔ میرے بھائیو، ترجمے والے قرآن رکھو، تفسیریں اپنے پاس رکھو، اس میں غور کرو۔ فرمایا یقول اللہ کی ذات نہیں فرما رہی کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لتدبروا آیاتہ،
کہ ہم نے جو قرآن تم پہ نازل کیا ہے بڑا برکت والا ہے، مبارک ہے، اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس کی آیات میں تم غور و خوض کرو۔ یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کی۔ امام کی ذات پہ صلوات پڑھیں آپ ذرا، ٹائم ہے ابھی۔ ایک روایت یہاں صاحب بہار نے، یہ جلد نمبر 92 ہے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے نا تو تلاوت کرنے سے پہلے حضرت یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس دعا میں سارے تلاوت کے رموز امام نے بیان کر دیے ہیں۔ 92 نمبر یہ بہار الانوار کی ہے۔ ڈھیر سارا یہاں وہ سلسلہ سند ہے، اس کو چھوڑتا ہوں۔ الدعاء عند اخذ المصحف، کہ جب حضرت قرآن مجید کو لیتے تھے ہاتھوں پہ تو جو دعا پڑھتے تھے، اذا قان ابو عبداللہ علیہ السلام اذا قرأ القرآن قال قبل ان یقرأ حین یاخذ المصحف، حضرت قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے جب قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے نا تو یہ جملہ کہتے تھے، اللہم انی اشہد ان ھذا کتابک المنزل، خدایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جو تیری طرف سے نازل ہوئی ہے، المنزل من عندک، یہ کتاب تیری طرف سے نازل ہوئی ہے، علی رسول کا محمد ابن عبداللہ، حضرت نے نام بھی لیا، تیری طرف نے نازل ہوئی ہے تیرے رسول پر جس رسول کا نام ہے محمد ابن عبداللہ۔ صلوات پڑھیں حضرت کی ذات پہ، اللہم صلی اللہ۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کتاب کلامک الناطق علی لسان نبیک، یہ تیرا کلام ہے جو بولتا ہے نبی کی زبان سے۔ قرآن کلام تیرا ہے، لیکن کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ اور قرآن کی یہ آیت ہے سید الانبیاء نے کہ یہ کلام تیرا ہے، لیکن بولا جاتا ہے علی لسان نبیک، جعلتہ ہادیا منک الی خلقک، تیری ذات نے اس قرآن کو اپنی مخلوق کے لیے ہادی بنایا ہے۔ قرآن ہادی ہے، ہادی، وَحَبْلًا مُتَّصِلًا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِكَ، یہ ایک مضبوط ترین رسی ہے جو تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان ایک وسیلہ ہے۔ قرآن مجید ایک آغا جوادی عاملی نے تو وہ ذالک الکتاب اور ھذا الکتاب یا ھذا القرآن کی تفصیل بیان کی۔ ذالک دور کا اشارہ ہوتا ہے اور ھذا قریب کا، یہیں پر لکھا ہے ان ھذا القرآن، یہاں کل دیکھا میں ان ھذا القرآن، یہ قرآن، تو ادھر یہ قرآن اور ادھر ذالک الکتاب، ذالک تو بہت دور کی ہے نا۔ تو فرمانے لگے قرآن کا جو حصہ خدا سے نازل ہوتے 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 آخری درجہ بنا الفاظ کا، تو یہ الفاظ ہمارے پاس جو قرآن کا سرا ہے یہ ہے ھذا، جو حصہ اس ذات کے پاس ہے وہ ہے ذالک الکتاب، جو بہت ہی بلند و بالا تر ہے۔ تو ایک رسی ہے، حبل متین ہے بندے اور خالق کے درمیان، یہ قرآن مجید۔ فرمایا تیری ذات نے اس کو بنایا حبلا متصلا، ایسی رسی جو متصل ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ اس پہ وہی فرمان صادق آتا ہے کہ اللہ سے کلام کرنا چاہو تو قرآن پڑھو۔ تو یہ اتصال ہے بندے کا اور اللہ کا۔ فرمایا خدایا
اللہم انی نشرت عہدک و کتابک. اب حضرت کھولتے ہیں کتاب کو تو فرماتے ہیں خدایا میں تیرے عہد اور تیری کتاب کو اب کھول رہا ہوں اور اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں. اللہم فاجعل نظری فیہ عبادہ. خدایا میں جو تیری اس کتاب میں نظر کروں تو اس دیکھنے کو بھی عبادت قرار دے دے. اس معصوم نے فرمایا ہے قرآن یاد بھی ہونا تو پھر بھی دیکھ کے پڑھنا افضل ہے. یاد بھی ہونا حافظ بھی ہیں تو وہ بھی قرآن کو سامنے سے پڑھے. فرمایا فَجْعَلْ نَظْرِي فِيهِ عِبَادًا، میرا اس نظر کرنے میں اس کو عبادت قرار دے. وَقِرَاءَتِ فِيهِ فِكْرًا، اور جب میں قرآن کی قراءت کروں تو فقط الفاظ کی حد تک نہیں، فکروں میں ڈوب جاؤں. قراءت فکر میں چلا جاؤں. اور جب فکر کروں تو وہ بھی یہ نہیں کہ سادہ فکر ہو اور سوچ لیا اور بس، بلکہ فکری فی ہے اعتبارا، سوچوں تو ان حالات سے عبرت بھی حاصل کروں جن سے عبرت حاصل کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. یہ امام دعا مانگ رہے ہیں وَجْعَلْنِي مِمَّنِ اتَّعَظَ بِبَيَانِ مَوَاعِظِكَ فِي. خدایا مجھے ان سے قرار دے کہ جو تیرے واعظ سے واعظ حاصل کر سکے. معصوم فرماتے ہیں جتنا خداوند عالم نے انسان کو قرآن میں واعظ کیا ہے اتنا کوئی بھی نہیں کر سکتا. مجھے ان سے قرار دے دے کہ جو تو نے میرے اللہ اپنی کتاب میں بندوں کو واعظ کیا ہے نا، میں اس واعظ سے نصیحت حاصل کر سکوں. وَأَجْتَنِبُ مَعَاصِيكَ، اور تیری نافرمانی سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں. یہ اگلا جملہ وَلَا تَطْبَعْ عِنْدَ قِرَاءَتِي عَلَى سَمْعِي. خدایا جب میں قرات کر رہا ہوں تو میری سماعت پہ مہر نہ لگا دینا کہ حق کی بات سن ہی نہ سکوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے ہو قاری لیکن کانوں پہ مہر. تطبع تب بمانا مہر لگانا ہے، وہ ختم کے معنی میں، ختم اللہ علی قلوبہم کے بارے میں. خدایا میری سماعت پہ جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو مہر نہ لگانا. ولا تجعل علی بصری غشاوۃ، اور میری آنکھوں پہ پردہ بھی نہ ڈالنا، حق کی بات پڑھ بھی سکوں، سوچ بھی سکوں، سن بھی سکوں، عمل بھی کر سکوں. ولا تجعل قراءتی قراءۃ لا تدبر فیہ. خدایا میری اس قرات کو ایسی قرات قرار نہ دے جس میں تدبر ہو ہی نہ. ساڑیاں ساریاں قراتاں ہوئی نے. معصوم فرماتے ہیں میری قرات ایسی نہ ہو کہ جس میں تدبر اور تفکر نہ ہو میرے کریم اللہ. بل اجعلنی اتدبر آیات و احکامہ، بلکہ مجھے قرار دے دے کہ میں آیات الہیہ میں تدبر کروں اور اس کے احکام کے بارے میں سوچوں. وآخذا بشرائع دینک، اور میں شریعت تیرے قرآن سے لے لوں. شریعت جس میں عمل کرنا ہے میں قرآن سے لے لوں. ولا تجعل نظری فیہ غفلا. خدایا میں قرآن کو دیکھوں اور غافل رہوں، مجھے ایسا نہ بنا. ولا قراتی حضرا، قرات کر رہا ہوں زبان تک ہے، نہ عقل میں جاتی ہے نہ فکر میں جاتی ہے، مجھے ایسا نہ بنا. انک الرؤوف الرحیم، تو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، میرے اوپر رحم کر کہ میں حق تلاوت قرآن ادا کر سکوں. خداوند عالم ہمیں انہی قاریوں سے قرار دے جس کے لیے امام علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلوات پر محمد.